الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ ہمارا 4th لیول توقید کورس کا سلسلہ جاری ہے اور اس میں آج سے ہمارا توضیح الافلاک کا باب شروع ہو رہی ہے۔ توضیح الافلاک کتاب آج ہم اس کے بالکل ابتدائی چیزیں مقدمہ وغیرہ چند ایک چیزیں پڑھیں گے۔ آئیے ہم اپنے سبق کی جانب بڑھتے ہیں، اس سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ انشاءاللہ رضا الہی کے لیے حصول علم دین کی خاطر کلاس میں اول تاخیر شریک رہوں گا، خاص باتیں لکھ لوں گا، فضول سوالات سے بچوں گا، جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی تو پھر اپنا سوال پیش کر دوں گا۔ کلاس کا وقت مکمل ہونے کے بعد اپنے اسباق کی دہرائی بھی کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم نافع نصیب فرمائے، اللہ پاک اس علم کی چاشنی نصیب فرمائے، اللہ پاک زوال نعمت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ یہ کتاب ہماری شروع ہو رہی ہے توضیح الافلاک۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے اس کی بالکل ابتدائی عبارت پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی خلق 7 سماوات طباقا وجعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وجعل اللیل والنہار خلفة لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء فی الارضین الذی علمہ شدید القوى وهو بالافق الاعلی ثم فافتدلا فکان قاب قوسین او ادنی وعلى آلہ الاطہار وصحبہ الاخیار ما دارت اللیالی والایام وتعاقبت الانوار والظلام، اما بعد۔ اس کتاب میں ایک مقدمہ اور 8 ابواب اور ایک خاتمہ ہے۔ مقدمہ میں علم حیت کی تعریف اور موضوع غایت اور کچھ اصطلاحات مذکور ہیں۔ پہلے باب میں افلاک، دوسرے میں دوائے، تیسرے میں حرکات، چوتھے میں عوارض نیرین، 5ویں میں لیل و نہار اور صبح و شفق کا بیان ہے۔ چھٹے باب میں دائرہ ہندیہ بنانے کا طریقہ ہے۔ 7ویں باب میں سمت قبلہ اور 8ویں باب میں اقالیم 7 کا بیان ہے۔ خاتمہ میں فوائد متفرقہ ہیں۔ مقدمہ، اب آج ہم نے صرف جو ہے یہ مقدمہ ہی پڑھنا ہے، باقی انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی کلاسز کے اندر پڑھیں گے۔ حیت سے کیا مراد ہے؟ اس حکمت نظریہ کو کہتے ہیں جس سے اجرام علویہ اور اجسام بسیطہ کا کم، کیف، عین، وضع جو ہے یہ معلوم ہو۔ موضوع حیت یعنی علم حیت کا موضوع کیا ہے؟ اس والے سے آتا ہے کہ اجرام علویہ اور اجسام بسیطہ یہ اس کا موضوع ہے۔ غایت حیت یعنی یہ تو ہو گیا موضوع، آخر اس کا جو ہے ہم نے ارادہ کیا یہ علم سیکھنے کا، تو کیوں کیا، اس کا مقصد کیا ہے، تو وہ بیان کی جا رہی ہے کہ اس کی غایت سے مراد یہی ہے کہ ہم آخر چاہتے کیا ہیں، کیوں ہم یہ علم پڑھ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، اس کی غایت کے بارے میں مفتی صاحب بیان فرماتے ہیں کہ معرفت الہی کی تکمیل ہے۔ اب اس کی وجہ بھی آگے بیان فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام غزالی قدس سرہ فرماتے ہیں
من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو انین فی معرفت اللہ تعالی. قرآن کریم کا ارشاد ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. اس آیت کریمہ کے نازل ہونے پر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن لیا کہا بین اللحیتہ ولم یتفکر فیہا وفی روایت ویل لمن قرأ هذه الآیہ ولم یتفکر فیہا. ٹھیک ہے کہ اب اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ امام غزالی کے قول کا تو یہی ہے کہ جو حیت و تشریح نہیں جانتا وہ اللہ پاک کی معرفت میں نامرد ہے. اور قرآن پاک آیت ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کے پیدا کرنے اور دن رات کے باہم بدلنے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. وہ کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں، اور وہ یوں عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارا رب، تو نے یہ جو کچھ بھی بنایا یہ بیکار نہ بنایا، اور تجھے پاکی ہے تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس اس کے لیے خرابی ہے کہ جس پر یہ آیت پہنچے اور وہ اس میں غور و فکر پھر نہ کرے. اور آپ نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ اس شخص کے لیے خرابی ہے کہ جس نے اس آیت کی تلاوت کی اور اس میں غور و فکر نہیں کیا. آگے کرہ کس کو کہتے ہیں؟ اس جسم کو کہتے ہیں جس کو ایک سطح مستدیر پر محیط ہو اور اس جسم کے اندر ایک ایسا نقطہ مانا جا سکے کہ اس نقطہ سے جتنے خطوط مستقیمہ محیط کی طرف نکالے جا سکتے ہوں وہ سب متساوی ہوں. یعنی ایک گول اس کے اندر بالکل ایک سینٹر میں آپ کوئی نقطہ مان سکیں، اور ایک گول جسم ہو، بالکل گول دائرہ نہ ہو. دائرہ ہوتا ہے صرف ایک گول رنگ، اور کرہ ہوتا ہے بالکل گول جس طرح فٹ بال گیند وغیرہ اس طرح. مرکز کرہ اس نقطہ کو کہتے ہیں جو کرہ کے اندر ایسی جگہ مانا گیا ہو کہ اس نقطہ سے جتنے بھی خطوط مستقیمہ محیطہ کرہ کی طرف نکالے جا سکتے ہوں وہ سب متساوی ہوں. قطر کرہ اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو مرکز کرہ پر ہو کر گزرا ہو اور اس کے دونوں کنارے محیط سے مماس ہوں. قطب کرہ اس نقطہ کو کہتے ہیں جو کرہ کی حرکت وضعیہ سے متحرک نہ ہو. ہر کرہ کے دو قطب ہوتے ہیں، یعنی اگر فرض کریں کہ اس کو اگر گول گول کسی ٹائر کی طرح اگر گھمایا جائے اس کرے کو، تو ایسے دو اس کے حصے کہ جو اپنی جگہ تبدیل نہ کرتے ہوں، اپنی جگہ پر ہی گھوم رہے ہوں، تو اس کو قطب کہتے ہیں. محور اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو مرکز کرہ پر ہو کر گزرا اور کرہ کے دونوں قطبوں سے مماس ہو. دائرہ اس سطح مستوی کو کہتے ہیں جسے ایک خط محیط ہو اور اس سطح کے اندر ایک ایسا نقطہ مانا جا سکے کہ اس نقطہ سے جتنے خطوط مستقیمہ محیط کی طرف نکالے جا سکتے ہوں وہ سب متساوی ہوں، لیکن اکثر دائرہ بول کر محیط دائرہ مراد لیا جاتا ہے. مرکز دائرہ اس نقطہ کو کہتے ہیں جو دائرہ کے اندر مانا گیا اور اس سے جتنے خطوط مستقیمہ محیط دائرہ کی طرف نکالے جا سکتے ہیں وہ سب متساوی ہوں. آگے قطر دائرہ اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو مرکز دائرہ پر ہو کر گزرا ہو اور اس کے دونوں کنارے محیط سے مماس ہو. بلفظ دیگر اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو دائرہ کو دو برابر حصوں میں تقسیم کر دے. قطب دائرہ سطح کرہ کے اس نقطہ کہتے ہیں جس کا فصل اس دائرہ کے ہر حصہ سے یکساں ہو، یعنی دائرہ کے کسی حصہ سے اس کا فصل کسی حصہ سے اس کا فصل زیادہ نہ ہو. ہر دائرے کے دو قطب ہوتے ہیں. اوپر قطب کی تعریف ہم پڑھ کے آ چکے تھے. یہاں پر بھی قطب دائرہ ہے، وہاں پر تھا قطب جو ہے وہ کرہ. دائرہ عظیمہ اس دائرہ کو کہتے ہیں جس سے کرہ کی تقسیم دو برابر حصوں میں ہو جائے. اور ایک ہے پھر دائرہ صغیرہ اس دائرہ کو کہتے ہیں جس سے کرہ کی تقسیم چھوٹے بڑے دو حصوں میں ہو جائے. یعنی اگر کسی کرہ کے بالکل سینٹر کے اندر اگر کوئی ایسی
ہو رہی ہے تقسیم کر رہی ہے، ایک پورا دائرہ اس کو تقسیم کر رہا ہے، وہ کہلائے گا دائرہ عظیمہ. اور اگر اس کے بالکل سینٹر میں نہیں ہے، ایک سائڈ پر لگا ہوا ہے کوئی دائرہ، تو وہ دائرہ صغیرہ کہلائے گا کہ وہ اس کرے کو ایک سائڈ سے تو چھوٹا کر دے گا، ایک سائڈ سے بڑا کر دے گا. دائرے کے اچھا درجہ، دائرے کو جز کو کہتے ہیں جو دائرے کو 360 برابر برابر حصوں میں تقسیم کر دیں. دقیقہ، درجے کے 60ویں حصے کو دقیقہ کہتے ہیں. ثانیہ، دقیقہ کے 60ویں حصے کو کہتے ہیں. ثالثہ، ثانیہ کے 60ویں حصے کو ثالثہ کہتے ہیں. رابعہ، ثالثہ کے 60ویں حصے کو رابعہ کہتے ہیں. قوس، اس خط منحنی کو کہتے ہیں جو کسی دائرے کا جز ہو. اقصر قوس، اس قوس کو کہتے ہیں جو ربع دائرے سے زیادہ تو نہ ہو، یعنی جو 90 درجے سے زیادہ نہ ہو، 90 درجے سے کم ہی ہو. تمام قوس، اس مقدار کو کہتے ہیں جو قوس کے ساتھ ملانے پر ربع دائرے کے برابر ہو جائے. مثلا 60 درجے کا تمام 30 درجہ ہے، اور 50 درجے کا تمام 39 درجہ، 50 درجہ ایک دقیقہ کا تمام 39 درجہ اور 50 دقیقہ ہے. 50 درجے 10 دقیقے کا تمام 39 درجہ اور 50 دقیقہ ہے. وتر قوس، اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جو کسی قوس کے دونوں کناروں سے مماس ہو. سہم قوس، اس خط مستقیم کو کہتے ہیں جس کا ایک کنارہ قوس کے منتصف سے اور دوسرا کنارہ وتر قوس کے منتصف سے مماس ہو. مثلا اس نقشہ میں آگے نقشہ بنا ہوا ہے، الف با جیم حمزہ ہا الف، تو یہ ایک دائرہ ہے اور زا مرکز دائرہ، اور الف زا ہا یہ قطر دائرہ ہے، اور الف با جیم اقصر قوس ہے. یہ الف با جیم یہ اقصر قوس ہے، اور جیم حمزہ یہ تمام قوس، اور الف تا جیم یہ وتر قوس، اور با تا یہ سہم قوس. یہ پوری سب کی مثالیں ایک ساتھ سمجھا دی گئی کہ سہم، اقصر قوس، تمام قوس، قطر، یہ کیا چیزیں ہیں، وہ اس دائرے کے اندر ایک ہی کے اندر ساری چیزیں بتا دی گئی. سمت الراس، فلک الافلاک کے اس نقطہ کہتے ہیں جو سر کی جانب وسط راس کا محاذی ہو. بلفظ دیگر، فلک الافلاک کے اس نقطہ کہتے ہیں جو سر کی جانب ہو اور اس سے فلک الافلاک کا وہ قطر مماس ہو جو وسط راس پر ہو کر گزرا ہے. سمت القدم، فلک الافلاک کے اس نقطہ کہتے ہیں جو قدم کی جانب وسط قدم کا محاذی ہو. بلفظ دیگر، فلک الافلاک کے اس نقطہ کہتے ہیں جو قدم کی جانب ہو اور اس سے فلک الافلاک کا وہ قطر مماس ہو جو وسط قدم پر ہو کر گزرا ہے. سیارات سبعہ، ان 7 ستاروں کو کہتے ہیں جو مغرب سے مشرق کو حرکت کرتے ہیں، جن کے نام یہ ہیں: زحل، مشتری، مریخ، شمس، زہرہ، عطارد، قمر. اور اب تحقیق جدید پر سیارات 9 ہیں. 7 تو وہی جو مذکور ہوئے، اور یورینس اور نیپچون. یہ دیکھیں مفتی صاحب نے اپنے دور کے حساب سے بات کی تھی، لیکن اس کے بعد پھر پلوٹو بھی دریافت ہوا، جس کو پہلے نظام شمسی کا حصہ مانا گیا، پھر نظام شمسی سے اس کو باہر کر دیا گیا. لیکن نظام شمسی کا حصہ جب اس کو مانا گیا تھا تو اس سے پہلے بھی وہ اپنی اسی حرکت میں، اسی دائرے پر کی حرکت کر رہا تھا. اب اس کو نظام شمسی سے باہر نکال دیا گیا تو بھی وہ اپنی اسی دائرے میں ہی حرکت کر رہا ہے، اس کے علاوہ حرکت نہیں کر رہا. اس کی طبیعت پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور ابھی 2 صفحے رہ گئے، وہ انشاءاللہ ہم پڑھنے کے بعد پھر اس پر تھوڑا سا بات کروں گا کہ وہ جو پلوٹو کو انہوں نے باہر نکالا ہے تو وہ کیوں نکالا ہے اس کو نظام شمسی سے. نیر، شمس و قمر میں سے ہر ایک کو نیر کہتے ہیں. اولویہ، ان 3 ستاروں کہتے ہیں جو آفتاب سے بھی اوپر ہیں، یعنی زحل، مشتری، مریخ. اصل میں زمین کے دیکھیے کے اوپر سب سے قریب جو ہے وہ ہے چاند یعنی قمر، پھر ایک قمر سے اوپر ہے عطارد، اس سے اوپر ہے زہرہ. اب یہ 3 ہو گئے. چوتھا اس سے اوپر پھر سورج، سورج سے اوپر پھر زحل، پھر مریخ اور پھر مشتری. لہذا اولویہ سے مراد وہی جو سورج سے بھی اوپر ہیں، یعنی زحل، مشتری، مریخ. سفلیہ، ان 2 ستاروں کہتے ہیں جو آفتاب سے نیچے اور مہتاب سے اوپر. اچھا، مہتاب کہتے ہیں چاند کو،
ان دو ستاروں کہتے ہیں جو آفتاب سے نیچے مہتاب سے اوپر ہیں، یعنی زہرہ اور عطارد۔ چاند کے اوپر ہے عطارد، پھر زہرہ، پھر سورج کی باری آتی ہے۔ متحیرہ، ان 5 ستاروں کو کہتے ہیں جو نیرین کے علاوہ یعنی چاند اور سورج کے علاوہ ہیں، یعنی 3 علویہ اور 2 سفلیہ۔ فلک کلی، اس فلک کو کہتے ہیں جو کسی فلک کا جز نہ ہو، یعنی کسی فلک کا جز نہیں مانا گیا۔ حکما نے 9 فلک کلی مانے ہیں۔ فلک جزئی، اس فلک کو کہتے ہیں جو کسی فلک کا جز مانا گیا ہو۔ حکما نے 15 جزئی مانے ہیں۔ موافق المرکز، اس فلک کو کہتے ہیں جس کا مرکز مرکز عالم ہو۔ خارج المرکز، اس فلک کو کہتے ہیں جس کا مرکز مرکز عالم نہ ہو۔ زمین کا جو بالکل سینٹر ہے یہ مرکز عالم ہے۔ تدویر، اس فلک کے جزئی کو کہتے ہیں جو زمین کو محیط تو نہ ہو اور اس میں کوئی ستارہ ہو۔ حامل تدویر، اس فلک کے جزئی کو کہتے ہیں جو زمین کو محیط ہو اور اس کے سخن میں تدویر ہو۔ مدیر، اس فلک کے جزئی کو کہتے ہیں جو زمین کو محیط ہو اور اس میں پھر حامل تدویر ہو۔ اوج، خارج المرکز کی سطح فوقانی کے اس نقطہ کو کہتے ہیں جو مرکز عالم سے اس قدر بعید ہو کہ اس کی سطح پر کوئی نقطہ مرکز عالم سے اس قدر بعید ممکن نہ ہو۔ یعنی زمین کے گرد جو فلک کا دائرہ ہے وہ دائرہ بالکل ہر جانب سے برابر نہیں ہے، ایک سائڈ اس کی کچھ دور ہے، ایک سائڈ قریب ہے، تو جو سب سے زیادہ دور ہے اس کو کہتے ہیں اوج۔ اس کا الٹ ہے پھر حدید، اگلی تعریف حدید کی ہے۔ خارج المرکز کی سطح تحتانی کے اس نقطہ کہتے ہیں جو مرکز عالم سے اس قدر قریب ہو کہ اس کی سطح پر کوئی نقطہ مرکز عالم سے اس قدر قریب ممکن نہ ہو۔ حرکت علی التوالی، اس حرکت کو کہتے ہیں جو مغرب سے مشرق کو ہے، جیسے آفتاب کی حرکت ذاتیہ۔ حرکت علی خلاف التوالی، اس حرکت کو کہتے ہیں جو مشرق سے مغرب کو ہے، جیسے فلک الافلاک کی حرکت۔ حرکت متشابہ، اس حرکت کو کہتے ہیں جو کسی دائرہ پر اس طرح ہو کہ ازمن و متساویہ میں وہ کسی نقطہ کے پاس زاویہ متساویہ بنائے، جیسے دائرے کے ایک نقطے کی حرکت اس دائرے کے مرکز کے پاس ازمن و متساویہ میں زاویہ متساویہ بناتی ہے۔ حرکت مختلفہ، اس حرکت کو کہتے ہیں جو کسی دائرے پر اس طرح ہو کہ ازمن و متساویہ میں وہ کسی نقطہ کے پاس زاویہ غیر متساویہ بنائے، جیسے دائرے کے ایک نقطے کی حرکت مرکز کے علاوہ کسی دوسرے نقطے کے پاس ازمن و متساویہ میں زاویہ غیر متساویہ بناتی ہے۔ مثلا یہ اوپر سامنے آپ کے دائرہ لگا ہوا ہے کہ پورے دائرے کے اندر ہاں اس کا مرکز ہے اور حمزہ اور الف یہ پورا کس کا، یہ قطر ہو گیا۔ اب یہاں پر آگے پڑھتے ہیں، مثلا نقطہ ہا کو مرکز اور خط الف ہا کو نصف قطر، ٹھیک ہے، الف ہا کو نصف قطر مان کر ہم ایک دائرہ بنائیں اور نصف دائرہ کو 3 مساوی حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کا نام الف با، ایک حصے کا نام یہ الف با اور دوسرے حصے کا نام با جیم، دیکھیے با جیم، اور تیسرے حصے کا نام جیم حمزہ رکھیں۔ پھر با اور جیم اور حمزہ کو نقطہ ہا سے ملا دیں، با جیم حمزہ کو نقطہ ہا میں ملا دیں اور نقطہ ہا سے نیچے ہٹ کر خط الف حمزہ پر ایک نقطہ زا فرض کریں، یہ دیکھیں نقطہ زا نیچے فرض کیا۔ پھر با اور جیم کو نقطہ زا سے ملا دیں تو مرکز دائرہ کے پاس 3 زاویہ متساویہ پیدا ہوں گے اور نقطہ زا کے پاس 3 زاویہ غیر متساویہ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ پیمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکز دائرہ کے پاس ہر زاویہ 60 درجہ ہے، یعنی زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم اور زاویہ جیم ہا حمزہ 60 درجے ہے۔ اور نقطہ زا کے پاس، اچھا یہ جو ہے نا جب نقطہ ہا سے یہ ہر چیز کو مان رہے ہیں تو دیکھیے برابر نہیں کر رہے ہیں نا ہر جانب، لیکن زا کے پاس برابر نہیں نکلیں گے اور نقطہ زا کے پاس 3 زوایا غیر متساویہ پیدا ہوں گے۔ چنانچہ پیمائش سے معلوم ہوتا ہے کہ مرکز دائرہ کے پاس ہر زاویہ 60 درجہ ہے، یعنی زاویہ الف ہا با اور زاویہ با ہا جیم اور زاویہ جیم ہا حمزہ 60 درجہ ہے۔ نقطہ زا کے پاس
زاویہ الف زا با 60 درجے سے کم ہے، اس سے زاویہ با زا جیم بڑا ہے، اور اس سے زاویہ جیم زا حمزہ یہ اور بڑا اور 60 درجے زیادہ ہے. لہذا کوئی چیز اگر قوس الف بار قوس با جیم اور قوس جیم حمزہ کو ایک ایک گھنٹہ میں طے کرے گی تو اس کی حرکت زمین و متساویہ میں اگر ہم ہا کو مرکز مانتے اس کے پاس زاویہ متساویہ پیدا ہوں گے اور نقطۂ زا کے پاس زاویہ غیر متساویہ پیدا ہوں گے. تو یہاں تک ہی ہماری آج کی کلاس تھی. اب آج ہم گفتگو کر لیتے ہیں کہ ہم نے پلوٹو کی بات کی تھی کہ پلوٹو کو نظام شمسی کا حصہ پہلے مانا گیا، پھر اس کو نکال دیا گیا. وجہ کیا ہے آخر؟ اصل میں انہوں نے فلکیات دانوں نے ایک تعریف نکالی کہ کوئی بھی چیز جو گول گھوم رہی ہے تو وہ کسی اور کے دائرے کو کراس نہ کرے. یعنی جیسا کہ زحل ہے تو وہ حرکت کر رہا ہے تو اس کا ایک پورا دائرہ ہے، وہ کسی اور کے دائرے کو ٹچ نہیں کرتا. تو اس سے اوپر پھر مریخ ہے تو مریخ اپنے دائرے کے اندر حرکت کر رہا ہے، اس کا دائرہ اس سے زحل سے بڑا ہی ہے. اس طرح کرتے کرتے سارے دائرے ہیں. لیکن جو پلوٹو ہے نا تو پلوٹو سے نیچے آتا ہے نیپچون. تو پلوٹو حرکت کرتے ہوئے سال میں اس کا ایسا بھی دائرہ آتا ہے کہ اس کا دائرہ پلوٹو کے دائرے کے اندر سے گزر رہا ہے. لہذا چونکہ یہ جو حرکت ہے اس کو نہ مان کر انہوں نے اس کو نظام شمسی سے نکال دیا ہے. یہ جدید فلکیات دانوں کی تحقیق ہے، باقی یہ نکالیں یا اس کو شامل کریں، اس سے پلوٹو کی طبیعت پر کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ اپنی اسی حرکت پر جس پر اس رب کائنات کے حکم کے مطابق اس کو حکم ہے وہ حرکت پہلے بھی کر رہا تھا اور ابھی بھی حرکت میں ہے. ٹھیک ہے حضور، پھر ابھی ہم اپنے درجے کا اختتام کرتے ہیں. اپنا خیال رکھیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ہمارا مدنی مقصد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.